الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن الوقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دنیا میں یا امت میں پائے جانے والے اختلافات کے حوالہ سے بات سنگین اختلاف تک پہنچی ہے. دو چاہے افراد ہی ہوں ان میں بھی اختلاف کا امکان ہوتا ہے، اختلاف ناممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں ایسا دستور پیش کیا ہے جس سے اختلاف ختم ہو، اختلاف کے ہو جانے کا انکار نہیں کیا. اس لیے اختلاف کی کوئی انواع ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی اجناس ہیں، لیکن ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن اور انتہائی تکلیف دہ اختلاف وہ ہے جو اہل قبلہ یا کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے والے، اپنے آپ کو آپ کا امتی کہلانے والے لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور یہ اختلاف بھی کئی قسم کا ہے. جیسے میں نے کل اشارہ کیا تھا، نظریات و عقائد کے متعلق بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اعمال یعنی جسے اصولی اختلاف کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، فروعی اختلاف بھی موجود ہے. لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ بات اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایات کے ہی ایک حصے کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کے یہ تو ایسے ہے ہی، جیسا کہ ابتدا میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اختلاف بھی ہے اور ہر ایک آدمی اپنے موقع مذہب پر مختلف مطمئن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حقیقت تسلیم کی ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے اپنے عقائد، نظریات و اپنے معمولات و حالات کے اوپر مطمئن، اور کوئی نہ کوئی دلیل ماڑی موٹی ان کو اپنے خیال کے مطابق مل جاتی ہے. جبکہ ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات قرآن یا وحی کے ذریعے میں، ان میں سے قرآن مجید زیادہ اہم ہے، لیکن اس میں بھی کچھ آیات محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں، اور محکم آیات ہی قرآن مجید کی اصل ہیں، وہ بنیاد ہیں. متشابہ آیات کا کوئی وہ مطلب اور مفہوم نہیں دیا جا سکتا جو محکم آیات سے ٹکراتا ہو. اس لیے قرآن مجید کا ایک حصہ جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا تعلیم قرآن ہے، اور دوسرا حصہ جو بیان قرآن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے کہ قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے، رحمان نے سکھایا ہے، اور بیان بھی اس نے سکھایا ہے. اگرچہ مفسرین نے اس کے اور بھی معنی کیے ہیں، لیکن بنیادی معنی یہی ہے کہ قرآن بھی سکھایا ہے، بیان بھی سکھایا ہے. اب قرآن اور بیان دو چیزیں ہیں. جبکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن مجید ہی ہر چیز کا بیان ہے، اور واقعتاً ایسی آیات بھی موجود ہیں جیسا کہ تبیان لکل شیء. قرآن مجید کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے. حالانکہ یہ بات اگر دیکھی جائے تو صرف قرآن مجید کے متعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو اس کا مطلب وہ نہیں جو لیا جاتا ہے. اور کئی لوگ اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ بھی پیش کرتے ہیں جو ہم نے پہلے
امتیازی خوبیاں بیان کرتے ہوئے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر اتارا ہے نصیحت کی صورت میں، خیر خواہی کرتے ہوئے کتاب اتاری ہے، اور بھی جو کچھ اس کی رہنمائی میں اتارا ہے ہم نے اتارا ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بھی قرآن مجید ہے، تبیان لکل شیء سے مراد بھی قرآن ہے، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون سے مراد بھی قرآن ہے، جبکہ اگرچہ یہ آیت قرآنی ہے لیکن اس سے مراد قرآن مجید لینا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے مراد تو ذکر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید یا اس کے بیان کی صورت میں جو بھی رہنمائی ہے وہ سارا اس سے مراد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذکر ہے وہ محفوظ بھی ہے، اور اس میں یہ کمال بھی ہے کہ وہ ہر شخص کے لیے قابل اطمینان ہے، قابل اعتماد ہے، اور اس میں ہر شخص کے لیے مکمل رہنمائی بھی موجود ہے، اور وہ ایسے انداز میں کہ شک سے بالکل پاک، بالکل قابل یقین۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے کل میں نے ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سارے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ہے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف آتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون سے ہیں جنہیں ہدایت ملتی ہے؟ اللہ پاک نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگرچہ ہمارے علماء اور واعظین ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ میں بھی بیان عام ذکر الہی جو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی صورت میں ہے، یہ مراد لیتے ہیں، اور اسی طرح یہاں بھی عام لوگوں کا یہ موقف ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے اللہ پاک ہدایت ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی الذین آمنوا، جو اللہ کو اس کے جمیع حقوق کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل واقعتاً اللہ کی نصیحت یعنی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایات پر مطمئن ہوتے ہیں، انہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ کی نصیحت ہے صرف اسی کے اندر یہ کمال ہے کہ اس سے سارے لوگوں کے دل مطمئن ہو سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں، دنیا کی اور نصیحت کوئی ایسی نہیں، دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں، دنیا کا اور کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس پر سارے لوگوں کا دل مطمئن ہو سکتا۔ اس میں ہر شخص کی سارے معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں، حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے کتاب پڑھائی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھائیں، دکھائیں، اور کہا کہ جب بھی آپ سنیں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے تو جانا یہ اور آگ اپنے ساتھ رکھنا، ان کے اوصاف دیکھنا، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا، اس کے حالات کی طرف دیکھنا، اگر اس پر منطبق ہوں تو وہ سچا رسول ہوگا، اس کو قبول کر لینا۔ اور انہوں نے ایسا کیا تو کئی لوگوں نے ان پر اعتراض کیا تھا آپ نے کیسا دین قبول کیا ہے، میں تمہارا نبی جو ہے تو گندی باتیں کرتا ہے، لیٹرین میں جانا ہے، ایسے بیٹھنا، استنجا ایسے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، حالانکہ استنجا کرنے کی کوئی وہ کیفیت نہیں تھی جو بعد میں فقہا نے بنا لی۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے تو اسی لیے اسے قبول کیا ہے کہ اس میں ایک انسان کی بالکل پرسنل محدود زندگی کے اندر بھی ایسی رہنمائی کی گئی ہے کہ جس سے اس کی وہ حالت بھی اس کے لیے باعث اجر بن جاتی ہے۔ صفائی جذب ایمان ہے، کیا خیال ہے؟ اب یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں اور تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو پخانا پیشاب آتا ہے، اگر آپ یہ نہ کرتے تو لوگ محفوظ ہوتے، وہ تو جنت میں جائیں گے تو محفوظ ہوں گے نا۔ دنیا کے اندر تو ایسے ہی ہے، چاہے کوئی شخص کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کھانا بھی اس کو کھانا پڑتا ہے، اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بتایا تھا نا کہ انہوں نے پوچھا اللہ کھانا کھاتے تھے نہیں کھاتے، عیسیٰ کھانا کھاتے تھے نہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات کی رہنمائی کی ہے، ایسے بیٹھنا ہے اور قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، پیٹھ نہیں کرنی ہے، صفائی کرتے ہوئے اتنے ڈیلے استعمال کرنے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو
یہ ہے اصل میں اس کا مطلب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی جو نصیحت ہے، جو اس نے محفوظ کی ہے، پوری کائنات کے لیے رکھی ہے، اس کے اندر ہی دنیا جہان کے اندر جتنے بھی نظام پائے جاتے ہیں، جتنے بھی قوانین ہیں، جتنے بھی ضوابط ہیں، کسی بھی ملک کا جو ضابطہ قانون ہے، ان کے اندر میں نے کل بتایا نا وہ خود بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن یہ اسلام ہے جو ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور نصیحت کی صورت میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق یہ فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اسے نظر انداز کرتا ہے اور اس کے متبادل کوئی رستہ اختیار کرتا ہے تو پھر پکی پکی بات یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس کے اوپر شیطان لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا قرین ہو جاتا ہے۔ قرین اس کو کہتے ہیں جس کو ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ جان چھوڑتی ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا اس کی دنیا تو سدھر سکتی ہے، دنیا تو کا وقت گزر سکتا ہے، لیکن آخرت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اسی کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اس میں اس کے ساتھ لوگوں کے دل مطمئن ہو سکتے ہیں، اور جن کے ہوں گے وہی ہدایت پائیں گے۔ اور پھر یہ کمال بتایا ہے کہ صرف یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک نصیحت ہے جس کے اندر واقعتاً لوگوں کے دلوں کے اطمینان کا پورا سامان موجود ہے، اور کسی نظام میں یہ بات نہیں۔ تو جس آیت سے لوگ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے ان کا استدلال ایسا غلط ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں بلکہ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب چند چیزیں ہم غور کرتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو ذکر سے مراد صرف قرآن مجید ہی ہو اور یہ کہیں کہ وہ ہر چیز کا بیان ہے اور ہر چیز کا اس پر جو ہے نا جی ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو بنیادی چیزیں ہیں عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج کرنا ہے۔ اب ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کی صحیح ادائیگی کا طریقہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ مثلا نماز ہی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک ہمارے شہر میں مولانا صاحب تھے، حکیم صاحب بھی تھے، خطیب بھی تھے، وہ اس طرح کے نظریات کے حامل ہو گئے، قرآن مجید کے خلاف جو حدیث ہو ہم نے اس کو نہیں قبول کرنا۔ تو اتفاق سے ایک مسجد میں اجتماع ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، اور اس علاقے کے دیوبندی علماء بھی وہاں موجود تھے۔ بات چیت میں نے کی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ کیا نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ایک حدیث ایسی ہو جو قرآن مجید کے بالکل موافق ہو۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ قرآن مجید میں نماز کا طریقہ بیان نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو احادیث قرآن کے موافق ہوں اس کو تو ہم مانیں گے، لیکن جو خلاف ہوں گے ان کو قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا آغاز آپ کسی ایسی حدیث سے پیش فرمائیں جو قرآن مجید کے خلاف نہ ہو۔ کیسے نماز شروع کرنی ہے؟ اب میرا مطالبہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن انہوں نے فٹافٹ کہہ دیا جلدی جلدی کہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر لفظ جو ہے یہی آپ قرآن مجید سے ثابت کر دیں۔ اللہ اکبر بولنا چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کہہ دیا، لیکن اللہ اکبر لفظ جو ہے پورے قرآن مجید میں سے اس انداز میں اللہ اکبر موجود ثابت نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز کا ثبوت ہی قرآن مجید میں نہیں ہے، ایک چیز کا ذکر ہی قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو جو حدیث ہے وہ تو اس کے خلاف ہوئی۔ موافقت تو تب ہوگی کہ اس کا وجود قرآن مجید میں موجود ہو، پھر آپ حدیث سے جانا ثابت کریں گے کہ یہ ان میں آپس میں موافقت ہے۔ تو بس اس بات سے ہی آگے وہ نہیں چل سکے، ادھر ادھر کرتے رہے۔ میں کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، پہلے کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں نماز شروع کرنے کا وہ طریقہ جو آپ اختیار کرتے ہیں وہ موجود ہو اور وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو۔ تو بہرحال
کئی نکات پر لوگ عام لوگوں کو پھسلانے کے لیے کوشش کرتا ہے. کوئی کہتا ہے نماز میں ہے نا قرآن مجید میں تو 5 نمازوں کا ذکر نہیں ہے. تو ایک آدمی نے میرے ساتھ بات کی. میں نے کہا بھائی ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن مجید میں ساری باتیں بیان نہیں ہوئیں, اگر نہیں ہے تو اس کا منع 5 نمازیں تو ہیں نا. وہ کہتا ہے نہیں 5 نمازیں ہے ہی نہیں. میں نے کہا چلو قرآن مجید سے پھر ہم زیادہ نمازیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات. وہ اپنے آپ کو گرامر کا بڑا ماسٹر سمجھتا تھا. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ الف لام کے بغیر جمع قلت ہے اور الف لام کے ساتھ جمع کثرت ہے, تو جمع کثرت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ تو اب یہ نمازیں تو 11 ہو گئی ہیں, 10 سے بھی زیادہ نمازیں ہیں. تو آپ کہتے ہیں 3 بھی نہیں ہیں, ہے نا 5 بھی نہیں ہیں. تو بہرحال اس کے ساتھ جو میں نے بات کی وہ میں نے کہا کہ صرف نماز کی ہی بات نہیں ہے, زکوٰۃ کی بھی بات ہے, باقی بھی سارے احکام ہیں. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے. تو نماز کے متعلق تو آپ سرے سے نماز کے ہی انکاری ہو گئے, تو نماز کا طریقہ کار کہاں ہوگا؟ وہ تو بات واضح ہے, لیکن میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ایک ایسی بات کرتا ہوں جس سے حقیقت واضح ہو جائے اور سمجھ آ جائے کہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان نہیں کی. وہ کہنے لگے کوئی بھی بات کریں, مثال دیں. میں نے کہا اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز کی بات تو ہو گئی, لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ کتنا مال ہو جسے نصاب کہتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی, اور کتنی دیر بعد فرض ہوگی, اور کتنی نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, کتنا مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی, زکوٰۃ لازم ہو جائے گی, اور پھر کتنی دیر بعد زکوٰۃ دینی ہے, کب دینی ہے یعنی, اور کتنی دینی ہے. کتنا مال ہو, کب اور کتنی. اس نے جھٹ پر حافظ تھا قرآن مجید کا, میں نے کہا گرامر کا بھی بڑا ماسٹر اپنے آپ پڑھ. اللہ کہتا قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کذب الذین من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناہم. یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا, اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری رہنمائی اور ہدایت اور ہماری دی ہوئی شریعت پہ 10واں حصہ 10% بھی عمل نہیں کیا, لیکن انہوں نے جناب اس سے فتویٰ جاری کر دیا کہ 10واں حصہ دینا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک بات آپ نے پیش کر دی, لیکن ہمارے سوال میں 3 پہلو تھے. کتنا مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی, اور پھر یہ کہ کتنی دیر بعد دینی ہے, اور پھر کتنی دینی ہے. ایک مسئلہ آپ نے حل کر دیا کہ 10واں حصہ دینا ہے, لیکن کتنا مال ہو تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں تو پیش کریں, نہیں تو میں پھر بات کو سمجھاؤں گا. یہ 2 باتیں قرآن مجید سے کیسے سمجھ میں آتی ہیں. تو وہ کہنے لگے جی چلو آپ بتا دیں. میں نے کہا نہیں پہلے تو آپ نے بتانے ہیں نا, آپ نے کہا قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے تو آپ کریں. میرے سوال کے 3 پہلو تھے, آپ نے ان میں سے صرف ایک حل کیا ہے, حالانکہ وہ حل نہیں, ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 10واں حصہ دینا ہے, لیکن کتنا مال ہو تو دینا ہے اور کب دینا ہے. نہیں جی آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں, حافظ ہیں, آپ بھی بیان کریں. میں نے کہا نہیں میرا تو اور انداز ہوگا نا. میں اگر صرف قرآن میں پہلی بات ہی کر دی آپ سے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے. میں نے تو کہہ دیا ہے ہی نہیں. اگر آپ مجھے کہیں گے اور خود بھاگ جائیں گے, اپنے دعوے سے منحرف ہو جائیں گے, تو پھر میں کروں گا وہ جو قرآن مجید بتاتا ہے وہ بھی, اور جو حدیث بتاتی ہے وہ بھی. نہیں جی آپ کریں بیان. جی اس وقت روپے کی قدر اچھی تھی, آج سے 32 سال 35 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا پورے قرآن مجید کو آپ دیکھ لیں, پڑتال کر لیں اچھی طرح, کسی جگہ پر بھی اس موضوع پر کوئی رہنمائی نہیں کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگی. چلو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جتنا بھی ہو 10واں حصہ دے دیں. ٹھیک ہے, جتنا بھی ہو 10واں حصہ دے دیں. اس وقت پیسے چلتے, میں نے کہا 10 پیسے اور بڑا آنا تو 1 پیسہ دینا پڑے گا, اور
اگر 1 روپیہ ہو تو 10 پیسے دینا پڑیں گے، اور اگر 10 روپے ہیں تو 1 روپیہ، اگر 100 روپیہ ہے تو 10 روپے، اور 1000 روپیہ ہے تو 100 روپیہ۔ میں نے یہاں بیان، اس وقت 1000 کا ہی نوٹ ہوتا تھا، باقی نوٹ کر کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دینا کب ہے؟ قرآن نے کیا بیان کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، قرآن جی نے یہ کہا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو بتائیں۔ نماز قائم کرو، اس کا اصل مطلب ہے قیام۔ قیام کے بعد رکوع سے پہلے، ہر رکوع اور قیام کے درمیان، چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھیں، 5 پڑھیں، 10 پڑھیں، جتنے بھی پڑھیں، ہر قیام اور رکوع کے درمیان 10واں حصہ ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید کا بیان اگر لیں تو یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیان ہے تو بتائیں، اور اگر نہیں تو پھر ہماری طرف آئیں۔ وہ سر پھاڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا دیکھو جتنا بھی مال ہو 10واں حصہ دینا ہے، اور جب بھی آپ کھڑے ہوں گے رکوع سے پہلے دیں گے، صاف کریں گے تو پھر آگے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پاس چلو دعویٰ تو تھا، لیکن یہ بات نہیں تھی کہ یہ کہے یہ واو ہے، فا ہے، سما ہے، یہ اس طرح کی باتیں وہ نہیں کر سکا۔ میں نے کہا یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اور وہ بھی جو بعض لوگوں نے حضرت علی کے متعلق بات مشہور کر رکھی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع کی حالت میں بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ واقعتاً یہ حافظ صاحب بات آپ کی ایسی ہے کہ جو قابل غور ہے، اور میں نے اس پر جو ہے نا غور نہیں کیا کبھی۔ میرے استاد محترم ہیں، میں ان کے ساتھ بات کروں گا۔ اس دن جمعہ تھا اور منگل کا اس نے وعدہ کیا۔ میں نے کہا بھئی اپنے استاد بے شک لے آئیں، لیکن وہ استاد لانا جن کا اس پر عمل ہو، جو اب سے پہلے زکوٰۃ صحیح طریقے سے جس طرح قرآن جی سے وعدے ہوئے اس طرح دیتے ہیں۔ لیکن وہ آج تک نہیں آیا۔ اس کے بعد چونکہ وہ ہمارے رشتہ داروں سے وابستہ ہے، اس لیے آنا جانا تو ہوتا ہے، لیکن کبھی اس موضوع پر ایک مرتبہ اس نے پھر دوبارہ جنوں کے والے سے بات کی کہ جن انسانوں میں سے ہی ہیں یا کہ الگ مخلوق ہیں، تو 5 منٹ میں وہ بھی ناک آؤٹ ہو گیا۔ وہ